جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادی الى صراطک المستقیم وعلى آلہ حق قدرہ ومقدار العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی یہ نشست جو ہم نے ریکارڈ کرنی ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، خاص طور پہ ریاست بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ شاید ایک سے زیادہ قسط بن جائے اس کی، لیکن اس میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمیں بنی اسرائیل کے حالات اور مستقبل کے بارے میں کیا خبر ملتی ہے۔ تو اسی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سورت بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ بنی اسرائیل کے احوال کے متعلق اور ان کے لیے جو وعید اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے قرآن میں، اس کو بیان کر دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہے اللہ کی کتاب اور قرآن حدیث کو صحیح غور فہم کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ حال عموم کے ساتھ خصوص کا بھی رہا ہے۔ مطلب اگر خصوص کی بات کی جائے، یعنی علماء کی بات کی جائے، تو یہ چند آیتیں جو میں پڑھوں گا یہاں پہ یا بیان کروں گا، اس کے حوالے سے علماء نے بھی کوئی خاص تحقیقی کام نہیں کیا، بلکہ پچھلے مفسرین کی کتابوں کو لے کر ہی چلتے رہے، جن میں میں یہ کہوں گا کہ مفسرین یا اس زمانے میں جو علماء تھے انہوں نے جو کامیں اپنے فہم اور سوچ کے مطابق کی، اسی کو لے کے یہ آج کے دور میں بھی علماء انہی باتوں کو لے کے چلتے رہے، جس سے امت جو ہے صحیح طریقے سے مستفید نہیں ہو سکی۔ اصل بات کو سمجھنے میں ان کو بہت یہ سمجھ لیں کہ بہت مشکل پیش آئی۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کی طرف پچھلی کتاب میں فیصلہ کر لیا کہ ضرور تم زمین میں 2 بار خرابی کرو گے اور تم ضرور بڑے اونچے ہو جاؤ گے، یعنی گویا اپنی سرکشی میں یا اپنی طاقت میں بڑے اونچے ہو جاؤں گے۔ اب اس پوری آیت کے حوالے سے جو یہ باتیں بیان کی، یعنی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 سے لے کر اگر ہم 7 تک پڑھے یا 8 تک پڑھے ان آیتوں کو، تو اس کے حوالے سے مفسرین نے ایک روایت جو مختلف روایتوں کو جوڑ کر پیش کی ہے، اور جس میں بخت نصر کا حوالہ دیا گیا اور دیگر بادشاہوں کا حوالہ دیا گیا۔ اس حدیث کو اگر ہم مد نظر کریں تو اس پہ تو محدثین نے حکم بھی لگایا ہوا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یا یہ روایتیں جو ہے موضوع ہے، یعنی من گڑھت ہے، اور اصول بھی یہی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ احتمال ہو تو پھر استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ تو ان حدیثوں کو اگر سامنے رکھیں، میں یہ حدیث پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ علماء مفسرین نے اس آیت کے حوالے سے، یعنی آیت نمبر 4، 5، 6، 7 یہاں تک کہ 8 کے حوالے سے جو بات کی ہے، وہ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ ہو چکا ہے ماضی میں، کیونکہ اس میں چونکہ صیغہ ماضی کا استعمال ہوا ہے تو یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ اب
میں نے یہ پڑھا ہے آیت نمبر 4 کو میں نے پڑھی، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتُعَلُّنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ یہ میں نے آیت نمبر 4 کو یہاں پہ کوٹ کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد جو آیت نمبر 5 اور 6 ہے اس کو آپ خود ہی پڑھ لیں، کوٹ کر لیں، کیونکہ آگے جا کے جو بیان کروں گا تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آیت پڑھنا ضروری ہو، لیکن بہرحال میں نے اشارہ آپ کو دے دیا ہے کہ بالکل کہ میں جن حوالے سے بات کر رہا ہوں آیت یہ 4 آیتیں ہیں یا 5 آیتیں ہیں جن کو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب اس کے حوالے سے جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ السلام کو تکلیفیں دی اور ان کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فارس ایران کا بادشاہ بخت نصر کو بیچ دیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے 700 سال کی بادشاہت عطا کی تھی، پھر وہ ان کی طرف چل دیا یہاں تک کہ بیت المقدس میں داخل ہو گیا، پھر حصار میں لے کر فتح کر لیا۔ حضرت یحییٰ بن زکریا کے خون کے بدلے 70,000 قتل کر دیے گئے اور ان کے ہاتھ کے گروانوں کو غلام بنا دیا اور بیت المقدس کی زیورات چھین لیا، اور وہاں سے 1,70,000 سواریاں زیورات کو لے کے نکلا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیت المقدس عالی شان تھا؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی، سونے اور چاندی اور یاقوت اور زبرجد سے اس کے ستون سونے کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بخشا اور شیاطین نے اس کے لیے مسخر کر دیے گئے، اس کے لیے یہ چیزیں پلک جھپک کر لے آتے تھے۔ بخت نصر ان کو لے کر بابل شہر آیا، پھر بنی اسرائیل ان کے ہاتھوں 100 سال تک رہے۔ مجوسی اور مجوسیوں کے بیٹوں نے ان کو غلام بنائے رکھا، ان میں انبیاء بھی تھے۔ اب سننے کی بات ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ اس حدیث میں جو ذکر آیا ہے انبیاء کے حوالے سے وہ بھی ہے، یعنی زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ زکریا علیہ السلام کے خون کے بدلے میں جو ہے نا بخت نصر، اللہ تعالیٰ نے اس پر بخت نصر کو وہ جو ہے نا مسلط کر دیا تھا۔ بخت نصر نے ان کو قتل غارت بھی کی اور پھر جو ہے نا بنی اسرائیل کی قوم کو لے گیا اور 100 سال تک ان کو یہاں غلام رکھا، جس میں وہ مجوسیوں کے غلام تھے۔ ظاہر سی بات ہے بخت نصر بھی مجوسی تھا، تو اس میں انبیاء علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو وحی کی، اسے کورش یا کورس کہتے ہیں، اور وہ مومن تھا، وہ ان کے پاس جا کر بنی اسرائیل میں سے باقیوں کو بچا لے۔ پھر کورش بنی اسرائیل کو لے چلا اور بیت المقدس کے زوال واپس کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل 100 سال تک اس پر اللہ تعالیٰ کی عطا گزار رہی، پھر پلٹ آئی اپنی نافرمانیوں کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بادشاہ مسلط کر دیا، اسے انتانیوس کہتے ہیں۔ تو اس نے دعویٰ بول دیا بنی اسرائیل اور بیت المقدس تک کام پہنچا اور اس میں رہنے والوں کو غلام بنا دیا، اس سے آگ لگا دیا اور ان کو کہا ہے بنی اسرائیل اگر تم نافرمانی پلٹو گے تو ہم بھی دوبارہ پلٹ کر آئیں گے تم کو غلام کرنے میں۔ پھر وہ پلٹ آئے، پھر نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے رومی بادشاہ مسلط کر دیا، اسے فائنس بس استانیوس کہتے ہیں۔ تو وہ ان میں سے تو وہ ان پر زمین اور سمندر سے حملہ آور ہوا، پھر ان کو غلام بنا کر اور بیت المقدس کے زیورات چھین لیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زیورات بیت المقدس کی خصوصیت ہے، اس سے مہدی واپس بیت المقدس لائیں گے، 1700 جہازوں کو جعفر پر لنگر انداز کریں گا، یہاں تک بیت المقدس جا پہنچے، پھر اس پر اللہ تعالیٰ پچھلوں اور اگلوں کو یکجا کرے گا۔ اب یہ اگر اس پوری روایت کو پڑھے تو یہ کہانی بالکل صاف نظر آتی ہے کہ من گھڑت ہے، یعنی روایتوں کی یہ ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی حوالے سے بات کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 3 جو انبیاء ہے ان کا زمانہ یکجا ہے، یعنی حضرت یحییٰ حضرت زکریا عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا خالہ زاد ہے، اور ان کے بیچ میں جو ہے نا عمر کا فرق 13 برس کا کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ میرے اور عیسیٰ کے بیچ میں کوئی نبی نہیں، ایک صحیح حدیث کے حوالے سے یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ تو اس میں انبیاء کا ذکر کیا گیا کہ ان کے بعد انبیاء پیدا ہوئے، کس کے؟ حضرت زکریا کے خون کے بدلے مجوسیوں کے دوران جو غلامی میں جو یہودی تھے تو اس میں انبیاء پیدا ہوئے۔ تو کیسے ممکن ہے؟ انبیاء یعنی جمع صیغہ ہے، عربی میں جمع صیغہ جو ہے 3 سے بنتا ہے، یعنی 1 2 نہیں 3 سے بنتا ہے۔ تو 3 کے حوالے سے جب بات کی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی انبیاء ہوئے، مطلب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو بیت المقدس میں ہوئی، بیت لحم میں ہوئی ہے، وہ تو کوئی فارس کے ایریے میں نہیں ہوئی ہے، اور اس حوالے سے بات بھی نہیں کی گئی ہے۔
گویا مراد یہ ہے کہ یہ روایتیں ساری من گھڑت ہے، یہ بالکل نظر نہیں آتا، حقیقت سے دور ہے اگر واقعات کو دیکھیں۔ پھر آگے جو اللہ تعالیٰ جس میں اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أَوْلَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدٌ مَفْعُولًا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وعدہ، یعنی دو وعدوں میں سے پہلا وعدہ جب آپ پہنچے گا تو ہم اپنے اولی بأس شدید، اپنے بندے بھیجیں گے تم پر جو اولی بأس شدید ہوں گا۔ کن پہ؟ بنی اسرائیل پر۔ اولی بأس شدید کا جو یہاں پہ ذکر کیا گیا، بہت علماء نے اس حوالے سے بھی میرے خیال سے درست یعنی استنباط اس آیت کو درست طریقے سے پیش نہیں کیا ان کے معنوں کو۔ وہ یہ کہ اولی بأس شدید سے مراد بہت طاقتور نہیں ہونا ہو سکتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو شدت کے وقت جم جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ اولی بأس شدید کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ شدت کے لیے، شدت کے وقت جو ہے جمے رہیں، کھڑے رہیں۔ یہ نہیں کہ اس سے مراد صرف یعنی ہتھیار کا زیادہ ہونا، سلاح کا زیادہ ہونا، نہیں، یہ معنی نہیں بنتا ہے۔ اب اس کو میں تھوڑا سا کاؤنٹر کروں گا سورۃ نحل کی ایک آیت سے تاکہ آپ بات سمجھ سکیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا کہ تم جو ہے دعوت دی، یعنی یا تو تم ایمان لے آؤ یا پھر جنگ کی تیاری کرو، تو بلقیس نے اپنے لشکر کو، اپنی فوجی جو جرنیل تھے اس وقت کو، ان کو بلایا بیٹھا۔ انہوں نے کیا جواب دیا بلقیس کو؟ قالوا نحن، یہ سورۃ نحل کی آیت ہے، قالوا نحن، سورۃ نمل کی آیت ہے، قالوا نحن اولو قوت و اولی بأس شدید، ہم طاقتور ہیں اور سخت ہمت والے ہیں۔ یعنی ایک ہی جملے میں، ایک ہی یعنی دو جملوں میں ایک ہی معنی نہیں بن سکتا ہے کہ آپ کہیں گے اولی قوت سے تو مراد یہ ہے کہ ہم طاقتور ہیں اور سخت طاقتور ہیں، یہ بھی نہیں بن سکتا ہے۔ اس میں تو یہ بنے گا بھئی ہم طاقتور ہیں اور ہم سخت ہمت والے ہیں۔ اولی بأس شدید سے اصل معنی ہے اولی بأس شدید کا سخت ہمت والے ہونا۔ پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عباد لنا، کہ ہمارے بندے، جبکہ بختر اثر تو مجوسی تھا، وہ تو یعنی آگ کی پوجا کرتا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ آیت جو ہے، یہ حدیث جو ہے، اس آیت کا استدلال پیش نہیں کر رہی ہے۔ اب اس کو سمجھنا، پرکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ آیت تو نازل ہوئی، یعنی یہ سورت جو بنی اسرائیل ہے، یہ نازل ہوئی ہے مکہ میں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ اس وقت نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے تقریباً کوئی 3 سال پہلے، جب اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کر دیا گیا مسلمانوں پر۔ تو یہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہجرت سے، اور اس میں جو آیتیں جو بنی اسرائیل کے حوالے سے جو اس وقت اس میں جو ذکر ہے، جس میں ہم بات کر رہے ہیں، ان کا کچھ تعلق جو ہے ہجرت کے بعد کے واقعات میں ہے، جو فتح مکہ سے تعلق رکھتے ہیں، فتح خیبر سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میرا اس وقت جو سبجیکٹ ہے وہ کہ بنی اسرائیل کا خاتمہ کب ہوگا، اصل موضوع یہ ہے، اصل عنوان جو موضوع کا ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا خاتمہ کیسا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بالکل بیان کیا گیا کہ 2 واقعہ کہا کہ 2 مرتبہ فساد کریں گے زمین پہ۔ بنی اسرائیل نے تو 2 سے زیادہ مرتبہ فساد کیا ہے اگر دیکھا جائے۔ بنی اسرائیل جو اہل سبت میں سے تھے، بنی اسرائیل نے گاؤں کی بچھڑے کی پوجا کی، بنی اسرائیل جو ہے انبیاء کو قتل کرتے رہے، یہ ذکر رہا ہے قرآن شریف میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے 2 سے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ تو اس میں 2 مرتبہ سے کیا مراد فساد کا ہے؟ اس سے مراد صرف یہی بنتا ہے کہ پہلا وہ زمانہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کا تھا، اس وقت بنی اسرائیل جو تھے وہ پہلے اس بات پہ ایمان تو رکھتے تھے کہ ایک نبی آخر زمانے یہاں پیدا ہوں گے، لیکن جب پیدا ہو گئے تو پھر اس کی نبوت کے منکر ہو گئے اور پھر اسی کے خلاف سازشیں کرنے شروع کر دیے۔ تو یہ پہلا دور تھا ان کا فساد کا۔ اب دوبارہ دور کب آئے گا؟ دوبارہ دور جب اس کا آئے گا جب امام مہدی ظہور پا لیں گے، تو یہ ان کا فساد کا دوسرا دور شروع ہو جائے گا، کیونکہ امام مہدی سے منسلک جو آیتیں ہیں اسلام، امام مہدی کے حوالے سے جو یہ حدیث ثابت ہے کہ وہ اسلام کو
مستحکم کریں گے، اسلام کو قوت کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بنی اسرائیل کو سوٹ تو نہیں کرتا ہے یہودیوں کو۔ تو برہا وہ آگے کی باتیں ہم یہاں پہ ہی کہہ دیتے ہیں کہ پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کے اندر جو فرمایا ہے کہ جب پہلا وعدہ آئے گا تو ہم اپنے بندے تم پر بھیج دیں گے۔ اب یہ بات کیسے ثابت ہو کہ پہلے بندے فتح خیبر کے وقت جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے بات کیا ہے بالکل صراحت کے ساتھ، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدُ مَفْعُولًا۔ پھر جب دو میں سے پہلا وعدہ ہوا تو ہم نے تم پر اپنے سخت ہمت والے بندوں کو بھیج دیا اور وہ تمہارے گھروں کے براندوں میں گھس آئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ اچھا، یہ بات خیال رکھے کہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن شریف میں جو صیغہ ماضی میں بیان ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صیغہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ نہیں، بعض آیتیں ایسی ہے قرآن شریف میں جو صیغہ ماضی میں بیان ہوتا ہے لیکن اس کا تعلق جو ہے مستقبل سے ہوتا ہے، جیسے خاص طور پہ قیامت کے حوالے سے ذکر ہے، جنت دوزخ کے حوالے سے ذکر ہے، وہ سارے باتیں مستقبل کی ہے لیکن اس کو صیغہ ماضی میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ بیان کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ذہن میں رکھے۔ تو اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ کس طریقے سے میل کھاتی ہے، جو بعد میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں پہ پہلی تو بات یہ ہے کہ پہلے آپ سمجھے کہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے وہ اولی بأس شدید ہے، یعنی سختی وقت سخت ہمت والے بندے ہیں، یعنی سختی کے وقت جو ہے نا استقامت دکھانے والے بندے ہیں۔ میں اس سے یہ معنی لیتا ہوں، یہ صحابہ کے متعلق، اور صحابہ وہ جماعت ہے نبی یعنی سب مومنوں کی جو سختی برداشت کرتے ہیں اور استقامت پہ قائم رہتے ہیں، یعنی جب کوئی مسئلہ پیدا آ جاتا ہے، سخت مسئلہ آتا ہے تو وہ اپنے دین پہ، اپنے ایمان پہ، استقامت پہ قائم رہتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت جو ہے نا ایک ایسی جماعت ہے، تو وہ سخت ہمت والے بندے ہیں۔ اب ان کے حوالے سے میں اتنی بات بتاؤں کہ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کافی بہت کی ہوئی، قرآن شریف میں ان کے حوالے سے بہت سی بیان کیا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ چیز کو بیان کرنا ہے کہ سخت ہمت والے کیسے ہیں، تو اس کو یہاں سے دیکھیں کہ خیبر کے وقت جب، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، خیبر کے وقت جو ہے غزوہ خیبر میں ہمیں بھوک لگی تھی، گھیر لیا تھا، یعنی صحابی فرما رہے ہیں، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ کہ ایک دن غزوہ خیبر میں ہمیں بھوک نے گھیر لیا، یعنی ساز و سامان سارا چیز ختم ہو گیا تھا، پیچھے سے جو راشن آیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور ہانڈیاں بڑی تھی۔ تو عربوں میں اس زمانے میں ابھی تک یعنی گدھوں کی کھانے کی اجازت تھی، یعنی اس پہ حرام ممانعت نہیں اتری ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنے جو ساتھ جو سواریاں لائے تھے، یعنی گدھے یا کچھر جو بھی تھے، ان کو ذبح کر کے ان کا جو ہے نا گوشت جو ہے نا پکانے لگ گئے۔ تو کہہ لیں گے ہانڈیاں ابل رہی تھی اور کچھ پک بھی چکی تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا، پیغام لینا آنے کا، گدھوں کے گوشت سے کچھ مت کھانا اور اسے انڈیل دو۔ پھر ہم نے اس کے مطابق بات کی، کس کی بات اس لیے کی گئی کہ اس نے 5 حصہ نہیں کاٹا، یعنی کچھ کہا کہ شاید میں خمس نہیں نکلا ہے، اور کچھ نے کہا کہ اس کی بات ہمیشہ کے لیے کر دی گئی کیونکہ وہ گند کھاتی ہے۔ بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ دیکھیے کہ جنگ کے وقت بھوک لگی ہے، اور زمانے میں جنگ جو ہے 2 بدو ہوتے تھے، یعنی ہاتھوں سے لڑنا پڑتا تھا، اور سخت بھوک کے عالم میں بھی انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور وہ ابلتے ہوئے ہانڈیوں کو پھینک دیا، بس ختم، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کھانا نہیں کھانا۔ اب اس کی آپ معصرت میں یہ دیکھیں کہ حضرت طالوت علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے جاتے ہیں، یہی بنی اسرائیل کی قوم کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جھیل سے پانی، نہر سے پانی پینے کا منع کر دیا کہ یہاں سے پانی نہیں پینا، اور اگر پینا ہے تو بس چلو بھر پیے، اس سے زیادہ نہیں، سیر ہو کے مت پیے۔ لیکن بنی اسرائیل جو ہے اتنی نافرمان تھی، انہوں نے سیر بھر کے پی لیا۔ جب سیر بھر کے پی لیا تو کہا کہ اب ہمارے میں طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کے لیے۔ تو اور کچھ لوگوں نے، کم لوگوں نے، جن کی تعداد کہتے ہیں کہ 300 تھے، انہوں نے جو ہے نا پانی جو ہے نا یا تو نہیں پیا یا تو چلو بھر پیا، اور وہ جو ہے نا حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ چلے۔ تو اسی ممانعت دے رہے کہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جو 1400 لوگ تھے۔ یاد رکھے غزوہ خیبر کے اندر صحابہ کرام کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کو لیا جنہوں نے بیعت رضوان میں جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی درخت کے نیچے۔
اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل سکینۃ علیہم فاثابہم فتحا قریبا۔ یہ سورۃ فتح کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہو گیا، کن سے؟ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے ہیں اور وہ خوب جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اور انہیں اطمینان بخشا اور ان کو قریب سے نصرت دی۔ دیکھیں یہ بڑی آیت ہے، یہ آیت جو ہے نا ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو صحابہ کے متعلق بغض رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے وقت انہی صحابہ کو ساتھ لیا، 1400 صحابہ تھے جنہوں نے بیت الرضوان میں ان کی بیعت کی، اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اب اللہ دلوں کا حال جانتا ہے اور مستقبل بھی جانتا ہے، یعنی اللہ سے نہ ماضی چھپا ہے، نہ حال چھپا ہے، نہ مستقبل چھپا ہے، لیکن جن کے دلوں میں بغض ہے وہ اس آیت سے نظریں چراتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس آیتوں سے نظریں چراتے ہیں اور وہ صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے ان کو یہ چیلنج کرتا ہے، ان کو منکر ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ میں مفتی ہمدرد کی بات کروں گا کہ وہ جو بار بار کہتے ہیں نا یہ بھئی اہل سنت جو ہے نا آپ کو یہ حدیث نہیں پڑھاتے ہیں کہ ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ اور رسولہ۔ بھائی کتاب اللہ میں یہ لکھا ہے، کتاب اللہ میں یہ لکھا ہے، آپ یہ نہیں پڑھائیں گے، آپ اس سے نظر چرائیں گے، یعنی آپ جو ہے اللہ کی کتاب پہ تحریف کر کے باتیں کریں گے۔ جو اللہ کی کتاب ہے نا اس میں جو لکھا ہے وہ آپ نہیں بتائیں گے، اس کے معنوی تحریف کریں گے آپ۔ بہرحال وہ الگ سبجیکٹ ہے، لیکن یہاں پہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے وہی اولی باس شدید ہے جنہوں نے خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم کے مطابق جو ہے نا وہ توڑ دیا۔ تو یہ شدت کے وقت جو ہے نا ہمت والے سے انہوں نے کام لیا۔ اب یہ بات ہے کہ یہ آیت پوری کیسی ہوتی ہے ان پر، اس حوالے سے بات کی کہ کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ہم تم پر جو ہے نا اپنے بندے بھیجیں گے جو فجاس و خلادرا، وہ تمہارے گھروں کے براندوں میں گھس آئے، یعنی وہ بندے اللہ کے جو ہے تمہارے گھروں کی براندوں میں گھس آئیں گے، وہ بندے ہوں گے۔ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں اور حدیث چلے جائیں فتح خیبر کے لیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کو صحیح بخاری کی جو حدیث ہے نا اس کو آپ لے کے آئے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں ایجنڈا، کیونکہ پہلے 3 دن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا، حضرت عمر کو، ابوبکر صدیق عمر کو دیا، وہ فتح نہیں ہوا۔ پھر کہا کہ تیسرے دن آپ نے فرمایا کہ اب میں ایجنڈا کل ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا۔ اچھا اس میں ایک حکمت ہے، میں آپ ایک بات بتاؤں کیوں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے ہاتھوں ہی خیبر کو فتح کیا، ٹھیک ہے نا، اور وہ صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی بیت الرضوان میں، وہ خیبر کے موقع پہ شامل تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو لیا، انہی میں غنائم تقسیم ہے۔ باقی جو لوگ اگر شامل ہوئے، جو لوگ شامل ہوئے تو ان کو غنائم نہیں ملے، کہا اجر ملے گا جہاد کا، لیکن غنیمہ نہیں ملے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ اللہ کی حکمت تھی کہ حضرت علی کو ہاتھوں فتح کرے۔ کیوں؟ کیونکہ امام مہدی، کیونکہ اس آیت جو میں بات کر رہا ہوں اس کو میں اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ پہلے موقع پہ صحابہ نے یہودیوں کو شکست دے کے خیبر سے نکالا، دوسرا جو موقع آنے والا ہے وہ امام مہدی کا ہے اور اس کی لشکر کے ساتھ ہے۔ ان کو حضرت امام مہدی چونکہ معلوم ہے سادات میں سے ہوں گے، یعنی امام حضرت علی کی نسل سے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جو اس کے لشکر کے لوگ ہوں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کی نسل سے ہوں گے جو صحابہ کی نسل سے۔ امام مہدی کے لشکر میں جو لشکر ہوگا امام مہدی کا خصوصاً وہ صحابہ کی ہی نسل سے ہوں گے، باقی کچھ لوگ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ یقینی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ پڑا۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ؟ کہ ان کی پشت تک اللہ تعالیٰ کا ہاتھ چلا گیا۔ یہ ایک حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دیا، کیونکہ آنے والے وقت میں جو دوسرا گروہ آئے گا وہ اسی طریقے سے ہوگا کہ قائد جو ہے اس گروہ کا، اس کا لیڈر جو ہے امام مہدی حضرت علی کی ہی نسل سے ہوگا، وہ سادات میں سے ہے، اور اس کی پیروی کرنے والے اس لشکر میں شامل دیگر جو افراد ہوں گے انہی صحابہ کی نسل سے ہوں گے، 1400۔ یہ کنفرم بات میں اپنے دل سے بتا رہا ہوں آپ کو۔
باقی لوگ شاید ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ اس زمانے کے اندر میں بار بار کہتا ہوں تعداد لوگوں کی کم ہوں گی، تو 1400 صحابہ کی جتنی بھی نسل ہوں گی، جو بھی لوگ ہوں گے خود ہی گن لے، انہی کے لوگ جو ہوں گے امام مہدی کی لشکر میں شامل ہوں گے، اور پھر یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی۔ اب آگے چلیں، جو حدیث کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس اللہ تعالیٰ اسے فتح عطا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ راوی کہا اس سوچ میں رات لوگوں نے صحابہ کرام نے بتائی کہ کس کے ہاتھوں جھنڈا دیا جائے گا۔ دیکھیں، اگر صحابہ کو اللہ اور اس کے رسول سے اشتیاق نہیں ہوتا تو کہتے یار یہ تو اسی کو ملے گا جس سے اللہ اور اس کو محبت کرتے۔ اگر وہ منافق ہوتے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے، چلے جاتے کہ نبی ہمارے یہاں وہ اشتیاق میں رہے، کیونکہ ان کو وہ ہر ایک جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر رہے ہیں۔ یہاں حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی، یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت تھی، کیونکہ آنے والا جو شخص ہے، جو شخصیت امام مہدی ہے، ان کے ہاتھوں بھی فتوحات ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی جو 2 وعدے ہیں نا، پہلا وعدہ تو ان کے ہاتھ ہوا، دوسرا وعدہ حضرت اللہ تعالیٰ امام مہدی کے ہاتھوں جو نا پورا کرے گا۔ تو اس لشکر کے اندر جو وہ ہے وہ لوگ بھی اسی کی نسل شامل ہو جائیں گے، صحابہ کرام کی نسل سے جو لوگ ہیں وہ شامل ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبح، حضور صحابی فرماتے ہیں کہ پھر جب صبح ہوئی تو لوگ بدیر ہو کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گئے، یعنی بدیر ہو کے صبح ہی صبح پہنچ گئے۔ تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ بھئی مجھے جھنڈا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو آنکھوں کے چشم سے جو ہے نا یعنی مرض ہے، ان کو مبتلا ہے، اس پہ اس کو بلا بھیجو، ان کو بلاؤ۔ آپ نے ان کو بلایا اور آپ نے جو ہے نا ان کی آنکھ مبارک پہ اپنا لہم دہن لگایا اور دعا کی، تو آپ کے مبارک آپ کا جو چشم ہے، درد جو بیماری تھی وہ دور ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں یعنی ان سے اس تک جنگلو جب تک وہ ہم جیسے نہیں ہو جائے، یعنی جب تک ہم تیرا کلمے نہیں پڑھ لے اس وقت جنگ کرو۔ آپ سب نے فرمایا تم یوں ہی چلتے رہو، یعنی تم جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ ان کے صحنوں میں نہیں اتر جاتے ہو، براندوں میں، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے حق سے ان پر کیا ہے اور واجب کیا ہے، اور پھر اللہ کی قسم اگر تیرے ہاتھوں پہ ایک شخص بھی ہدایت پا گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ اس حدیث کو یہاں تک ذہن میں رکھیں، اور قرآن شریف کی آیت فجاسوا خلال الدیار، خلال کہتے ہیں براندوں کو، یعنی خالی۔ اور یہاں پہ بھی حضور صاحب نے کہا کہ جب تک تم ان کے براندوں میں نہیں آ جاؤ۔ یہ حدیث اس آیت کے مطابق ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پہلا جو وعدہ تھا وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پورا ہوا، اور اولو باس شدید جو پہلے جو فوج تھی یا لشکر تھا اولو باس شدید کا، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ہے۔ دوسرا لشکر جو ہے جس کی ہم آئندہ بات کریں گے وہ حضرت امام مہدی ہے اور ان کے لشکر سے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے حوالے سے دوسری باتیں بھی ہم کریں گے، لیکن یہاں تک جو ہے تو یہاں تک جو ہے ہم نے بات کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا وعدہ جو ہے بنی اسرائیل کو اس پہ جو پورا کیا ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طور پہ اس کو پورا کیا ہے۔ یعنی جو 2 وعدوں میں سے بنی اسرائیل کا لتفسدن فی الارض مرتین، پہلا وعدہ جو ہوا ہے وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورا ہوا ہے۔ اب دوسرا جو وعدہ آئے گا وہ امام مہدی کے دور میں پورا ہوگا۔ تو اب تک کے لیے میرے خیال سے یہ اتنا کافی ہے، کیونکہ ویڈیو جب بڑی ہو جاتی تو پھر لوگ نہیں دیکھتے، تو یہ بھی آدھے گھنٹے کی تقریباً ویڈیو آ چکی ہے۔ تو انشاءاللہ دوسری قسط کے اندر انشاءاللہ میں امام مہدی کے حوالے سے بھی بات کروں گا اور دوسرے وعدے کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ کب پورا ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہم آخری زمانے کے اندر ہم جی رہے ہیں، ہم قریب ہے ان تمام واقعات کو، یا تو خود شاید ہماری اتنی عمریں ہوں کہ ہم نزدیک سے دیکھ لیں، نہیں تو کم سے کم ہماری آنے والے نسل جو بچ جائیں گی وہ شاید دیکھ پائے، لیکن وہ زمین وقت بڑے سخت ہوں گے، حالات بڑے سخت ہوں گے۔ ان کے لیے ایمان کی تیاری، عقیدے، خاص طور پہ عقیدہ آپ کا درست ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوں گی کہ کیا عقیدہ ہے جو آپ کو آخری زمانے میں ایمان پہ ثابت قدم رکھے گا، رہنے دے گا۔ یعنی جو عقیدہ آپ کا درست ہوگا تو آپ اپنی ایمان پہ ثابت قدم رہیں گے، وہ کون سے عقائد ہیں، تو اس پہ بھی بات گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔